آج بات کریں گے اختلاف کے موضوع پر. آج بتانا چاہیں گے کہ اختلاف اس کائنات کا حسن ہے. آج باور کرانا چاہیں گے کہ اختلاف اس دنیا کا رنگ ہے. اختلاف اگر اس دنیا میں ہمیں دیکھنے کو نہ ملتا تو پتہ نہیں یہ دنیا کی زندگی اتنی حسین ہوتی. اختلاف اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ سے نہ کیا ہوتا، اپنے پرانے نظریے اور عقائد کے ساتھ نہ کیا ہوتا تو پتہ نہیں آج ہم ان کو اس حیثیت سے جانتے جس حیثیت سے اللہ عز و جل نے ان کو ہمیں متعارف کرایا. جناب بات یہ ہے کہ اختلاف اگر انسانی علوم میں نہ کیا گیا ہوتا اوور دا پیریڈ آف ٹائم تو آج یہ ترقی، تو آج یہ ریل گاڑیاں، تو آج یہ انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ، تو آج یہ ٹیکنالوجی، تو آج میری بات آپ تک پتہ نہیں پہنچ پاتی، یا یہ ساری کی ساری چیزیں پتہ نہیں ہمیں آج دیکھنے کو مل جاتی. اس کے مقابلے میں اختلاف کرنے کے حق کو ہم نے مذہب میں ساقط کر دیا. دیٹس وائی مذاہب کی حیثیت اتنی بگڑی ہوئی ہے. دین اسلام اس سلسلے میں نمایاں مذہب ہے جس کے بارے میں آپ یقین کے ساتھ کہتے، جو اپنے اندر دعویٰ رکھتا ہے، جو اپنے اندر ایک قوت رکھتا ہے کہ وہ سائنس سے آگے ہوتا. کیا آپ کو پتا ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی اختلاف کرے گا then how you have to deal with that؟ قرآن کریم کا طرز استدلال کیا ہے. اسلام کے اندر جب آپ کسی کو بات سمجھاتے ہیں تو کن اصول اور ضوابط کا آپ کو اپنے آپ کو پابند بنانا ہے. whenever you have to talk to anyone آپ کو پہلے اس کی مینٹل حیثیت دیکھنی ہے اور پھر اسی کی ریزننگ کے مطابق وہ جن حالات میں رہتا ہے، وہ جن قوائف میں رہتا ہے، انہی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ نے بات کرنی ہے. قرآن کریم نے جب مشرکین کے ساتھ مکالمہ کیا تو ان سے کہا، ارے بندو کیا بات کر رہے ہو، کیا اپنے آپ کو ترم خان کہتے ہو؟ جب آپ کو کشتی میں چڑھنا ہوتا ہے تو اللہ عز و جل کا نام لیتے ہو. کشتی سمندر میں پھنسی ہوتی ہے، وہاں پر اللہ کو یاد کرتے ہو، اللہ آپ کو بچاتا ہے. جب یہی کشتی پھر ساحل کو پہنچ جاتی ہے، آپ بصحت و سلامت نیچے اترتے ہو، اس کے بعد کہتے ہو کہ نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تو خود اس میں چڑھ گئے اور خود اس میں واپس بھی آ گئے. How is this possible؟ قرآن ان سے کہتا ہے کہ عرب کے لوگوں یہ ذرا دیکھو آسمان کی طرف، یہ ذرا دیکھو چاند کی طرف، سورج کی طرف، جنگلات اور بیابان کی طرف، پہاڑوں کی طرف، کیا یہ ایسے ہی آ گئے ہیں؟ آج کل کی دنیا میں اگر آپ کو کسی کو دین سمجھانا، پلیز آپ دیکھ لیجئے وہ کن حالات میں رہتا ہے، وہیں سے اس کو ریفرنسز دے دو. اس کو ہم کہتے ہیں انڈکٹیو ریزننگ. ملٹی ڈائمینشنل اپروچ اختیار کرو، تاریخ سے شواہد لاؤ. قرآن پاک نے مشرکین مکہ سے کہا، آج کے لوگوں سے کہا کہ اگر تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ اس دین کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میرے اس نبی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو جاؤ ذرا پرانے اقوام کی طرف دیکھو، ان کے ساتھ کون سا حال بد کر دیا گیا اور پتہ کرو ان کے اصل کرتوت کیا تھے. کہ بھائیو آپ نے جب یہ کام کر دیا، اس کے بعد اس انسان کو بتا دیا کہ اگر تم نے سمجھ لی میری بات then accept it، اگر تم نے نہیں سمجھی then you can ask for more. but سمجھنے کے بعد، but پتہ ہونے کے بعد کہ بھائی yes you are wrong, now it's time to mend. اگر آپ نے mend نہیں کیا اپنے آپ کو، آپ کے ساتھ کسی نے اختلاف کر دیا and you have reached to the conclusion deep inside your heart no you are wrong but just لوگ آپ کو کیا کہیں گے اس بنا پر اگر آپ نے حق بات کو ماننے سے انکار کر دیا تو قرآن نفس کہتا ہے آپ چوپائے ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں. سائنس میں ڈسکشن ہوتا ہے، سائنس میں اختلاف ہوتا ہے، but there is only one objective and that is let's find out what's truth. Not let's find out who is true. مذہب کے اندر ہمارے جو یہ مولوی صاحبان یا ان سے اگر کوئی اختلاف کرتا ہے یہ چیز نہیں دیکھتے ہیں. Let's seek what's truth. No, یہ کہتے ہیں کہ
किसी भी हाल में हमें अपने आका को सही साबित करना है। देयर इज नो फोर्स, बंदे ने माना या नहीं माना, दोनों सूरतों में लाइबिलिटी उसके ऊपर पड़ जाती है। आपने मेरे सामने कोई बात रखी, आपने मुझे कहा कि भाई तुम यहां पर गलत हो, आपने अपने इल्म के मुताबिक, इस्तिताअत के मुताबिक मेरे सामने तमाम दलाइल रखे, लेकिन मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। आपके लिए कोई वजह नहीं है कि आप दोनों से दबाव करेंगे। उसके बाद भी और भी बंदा नहीं मानता है, देन यू कैन टेल हिम, भाई ठीक है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानते हो, आपका जो अपना नजरिया या अकीदा है वो हमारे सामने पेश करो। जिस तरीके से कुरान उनसे कहता है कि ऐ लोगों, अगर तुम सच्चे हो, मुशरिकीन मक्का, अगर तुम सच्चे हो अपने दावे में, कम अप विथ योर ओन आर्गुमेंट। उनके पास और कोई आर्गुमेंट नहीं हुआ करता था, वो कहते थे नहीं नहीं, हम तो मानते हैं अल्लाह है, लेकिन ये बुत भी जरूरी है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। उसके बावजूद भी अगर आप नहीं मानते हो तो वाह क्या बात बताई है कुरान पाक ने। इस बात का चैलेंज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन मक्का को दे दिया। दैट्स कॉल्ड द मवाहला, इट्स अ टर्म इन कुरान। इसमें क्या बता दिया गया, तुम भी आओ अपने अहल और अयाल के साथ, अपनी ज़ुर्रियत के साथ आओ, मैं भी आता हूं, दोनों मिलकर दुआ करते हैं कि या रब्बी करीम खुदावंदा, जिसने हक बात को जानने के बावजूद इनकार कर दिया उसका सत्यानाश हो। और इस चैलेंज के मुकाबले में वहां पर कोई टिकता नहीं था।